کیا ہے؟ ہر حاجت سے، ہر خواہش سے بے نیاز ہے۔ وہ رب العزت، وہ سبحانہ وتعالی، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی شان بہت بلند ہے۔ اگر ہم سجدہ نہ کریں تو کیا اس کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی؟ اگر ہم سجدہ ریزیاں کریں تو کیا اس کی شان بلند ہو جائے گی؟ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادتوں سے۔ وہ مالک کل جہاں، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنی بندگی کے طریقے عطا کیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اس لیے ہر بندے پر یہ لازم ہے کہ اس کی مخلوق ہونے کے ناطے اس سے محبت کرے اور اپنا ہر کام اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے۔ فقط یہ اتنا سا نیت میں معاملہ آ جائے تو ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتی ہوں، میں یہ کام اے اللہ تیری خوشی کے لیے کرتی ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر کام میں خیر کا عمل جوڑتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، وہ سجدہ ریزیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے مولا تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، مولا میری نمازیں اس قابل نہیں، میری روزے اس قابل نہیں، میری سجدہ ریزیاں اس قابل نہیں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما۔ پھر نگاہ اپنے عمل پر نہیں، اس کے فضل پر رہتی ہے۔ گناہگار آتے ہیں، خطاکار آتے ہیں، اس کے فضل کی طرف دھیان دیتے ہیں اور وہ اپنے کرم سے انہیں بخشتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرا پہلا درس کہیں بھی میں ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے ہر کام کو عبادت بناتے چلے جائیں۔ درود و سلام کی بارشیں ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کے احباب، آپ کے عشاق پر۔ یاد رکھیں درخت اپنی جڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں، عمارتیں اپنی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر بنیادیں کمزور ہو جائیں تو عمارتیں گر جاتی ہیں۔ درخت کی جڑیں کاٹ دیں تو درخت گر جاتے ہیں۔ ٹہنیاں، پتے ٹوٹ جائیں تو دوبارہ آ جاتے ہیں۔ دروازے، کھڑکیاں گر جائیں دوبارہ نئے لگوائے جا سکتے ہیں۔ مگر اگر بنیادیں کمزور ہو جائیں تو نہ عمارتیں کھڑی رہتی ہیں، نہ درخت کھڑے رہتے ہیں۔ گویا اصل کیا ہوتی ہے؟ وہ بنیاد، وہ جڑ ہوتی ہے۔ اور اگر غور کریں کہ دین کی عمارت کس بنیاد پر کھڑی ہے، ہمارے اعمال، ہماری عبادات کس بنیاد پر کھڑے ہیں، تو وہ بنیاد ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم اپنا ایمان کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ کہ متاع چھن رہی ہے، ایمان رخصت ہو رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال رہ گئے ہیں جن میں روح نہیں رہی۔ وہ روح اس قوم سے چھینی جا رہی ہے، وہ محبت چھینی جا رہی ہے، اس بنیاد کو ختم کیا جا رہا ہے، اس جڑ پر وار کیے جا رہے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ احساس نہیں ہے کہ کتنی قیمتی متاع ہم سے چھن رہی ہے۔ یاد رکھیں ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور پر جانے قربان کرنے والے ہوتے ہیں، جو حضور کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری اولاد آپ پر قربان، ماں باپ آپ پر قربان، ہماری مال متاع ہر چیز آپ پر قربان۔ یہ جذبہ رہتا ہے تو ایمان سلامت رہتا ہے۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس، انسانی روپ میں، سفید لباس پہنے ہوئے، اور صحابہ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے سفید لباس پہنا ہوا ہے، آ کر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدے کو بیان فرماتے ہیں، مفہوم حدیث بیان کر رہی طویل حدیث ہے۔ دوسری بار سوال کیا اسلام کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال اور ارکان بیان فرمائے۔ تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت تصوف بیان کیا، فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اس مقام پر پہنچے مومن کہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کو اپنی اس نگاہ سے دیکھنے والے بنے۔ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے کانک تراہ، گویا اس کے جلوے تمہارے سامنے ہیں، گویا وہ حسن مطلق تمہارے سامنے ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ صورت ہو کہ وہ مجھے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب غور کیجئے گا کہ صحابہ اس اجنبی شخص کو حیرت سے دیکھتے ہیں، نہ یہ مدینے کا باسی ہے، نہ یہ مسافرت کر کے آیا ہے، نہ یہ کہیں دور سے آیا ہے۔ دونوں باتیں انہوں نے کیوں کہی، کیوں ذہن میں آئی؟ وجہ یہ تھی کہ چہرے سے اجنبی تھا، مدینہ پاک میں اسے پہلے کبھی دیکھا